بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے غریبوں کے لیے قربانی کا ثواب ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو بھی اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو، کوئی مال و دولت نہ ہو سوائے اونٹ یا بکری کے، تو کیا میں اسے ہی قربان کر دوں، اس کی قربانی کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ تیرے پاس صرف ایک جانور ہے، اگر تو اسے بھی قربان کر دے گا تو تیرے کام کاج میں تکلیف ہوگی، تجھے کھانے پینے میں بندش کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے تو اس کو قربان نہ کر۔ لہٰذا تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے والوں کو کٹوا لے، ناخن کو تراش لے، اپنے زیر بال ناف بال کاٹ لے اور غیر ضروری بال کاٹ لے، تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے بدلے سے ہی مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا جو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا مکمل ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے غریب حضرات کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے، یہ تکلیف نہیں ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو وہ ثواب نہیں پا سکتے۔ اگر وہ زیر ناف بال کاٹ لیں، اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو، مونچھوں کو منڈوا لیں، اپنے ناخن تراش لیں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور جب عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جائیں، پھر جا کے اپنے بالوں کو کٹوائیں، ناخنوں کو تراش لیں اور مونچھوں کو منڈوا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مکمل قربانی کرنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و سلام۔